جس گھر کی عورتیں صبح دیر تک سوتی ہیں اس گھر کے مرد کماتے کماتے دفن ہو جاتے ہیں، مگر گھر میں برکت نہیں آتی، بس وقت گزرتا ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار 8 شخص سے اٹھ جاتا ہے۔ رابطے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، جو لوگ عزیز بنتے ہیں وہی لوگ ایک دن مریض بھی بناتے ہیں۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ بڑے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جن کو آپ سے تعلق رکھنا دشوار لگ رہا ہو، کوشش کریں ان کی مشکل آسان کر دیں۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات، انسان بس سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ مجھے بچپن کی وہ راتیں چاہیے جن میں بنا کچھ سوچے سو جاتے تھے۔ زیادہ بولنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے عقل کی روشنی بند پڑ جاتی ہے اور کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ نماز چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں بلکہ اللہ کا ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینہ شریف کے لیے سفر کا آغاز ہوگا۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظریں بس سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری چیز ہے۔ جہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ سیدھے رستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جانے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ جب آپ منفی رویوں میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو اللہ کی رحمت سے نکال لیا ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کو تکلیف میں دے کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں پر یقین نہ کرو۔ نمبر 1، وہ جنہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ نمبر 2، وہ جنہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ نمبر 3، اور وہ جو ہر چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔